کیا ہے نا کہ زندگی میں بہت سی چیزیں سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر لاجک ختم ہو جاتی ہے وہیں سے میجک شروع ہوتا ہے. اور میجک سمجھ آنے والی چیز نہیں, وہ کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کس طرح ہو جاتا ہے اور کیا ہو جائے گا, اس کا اندازہ لگانے والی جو سٹیج ہوتی ہے نا, وہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات میں مگن ہو جائے, اپنی ذات کی کمیوں کجیوں کو, اپنا دکھ, اپنی جو بھی چیز آپ کو لگتا ہے کہ جس وقت اس وقت آپ کی ذات میں اس کو فوکس کی ضرورت ہے, اس پہ فوکس کریں. کیونکہ زندگی میں ایسے بہت سے حادثات, ایسے بہت سے واقعات, ایسی بہت سی سچویشنز ہوتی ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں کہ ایسا ہو جانا ہی کیوں لازم تھا, ایسا بھی تو ہو سکتا تھا, ویسا بھی تو ہو سکتا تھا. آپ اوور تھنکنگ میں جاتے ہیں, آپ سینیریوز کریٹ کرتے ہیں, آپ یہ سوچتے ہیں کاش ایسا ہو جاتا, کاش ویسا ہو جاتا. بہت دیر تک کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہو جانے کے بعد بھی بہت دیر تک آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کیسا کیوں ہوا. یہ سٹیج بھی ضروری ہے, لیکن یہ سٹیج کتنی دیر رکتی ہے, کتنی دیر آپ اس میں سٹے کرتے ہیں, اس کے بعد بہتر ہے کہ اب چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں آپ اس کے اوپر فوکس کریں. اور اگر آپ کو اس سٹیج میں بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا چوائسیز ہیں اور کیا چانسز آپ کو لینے ہیں اور آپ کی زندگی میں کیا آپ کو فیصلے لینے ہیں, کیا ڈیسیجنز لینے ہیں, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, اور اگر یہ سٹیج بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو ایک سٹیج ایسی بیچ میں آتی ہے کہ جب آپ کا جو پاسٹ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے, وہ بھی ریلیو نہیں ہو سکتا, وہ بھی ری اگنائٹ نہیں ہو سکتا, وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, اور جہاں آپ نے جانا ہے آگے وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو بیچ کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آپ نہ پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ آگے جا سکتے ہیں, اور جو آپ کو صرف اور صرف حالیہ لمحے میں ہی سکون میسر آ سکتا ہے, یا حالیہ لمحے ہی وہ ایک لمحہ ہے جس میں آپ کو اپنی ایگزسٹنس کے بھرپور احساس میں جینا ہے. آئی تھنک آپ کی سب سے پاورفل سٹیج وہی ہوتی ہے. وہ لمحے, وہ واقعات, وہ حادثات, وہ خالی پن, وہ تنہائی, یا وہ درد, وہ زخم, وہ آنسو, یا وہ چیخ, وہ وہ بے صبریاں, وہ انزائٹیاں, جو کا وہ ٹائم, یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں لگتا ہے کہ بس اس میں تو ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. ایکچولی میں what can't break us that makes us stronger. اور وہی ایک سٹیج ہوتی ہے جو ہماری سب سے بڑی سپر پاور بن جاتی ہے. جب زندگی میں آپ کو کسی خالی رستے پر چلنا پڑ جائے, جب آپ کو صبر کرنا پڑ جائے, جب آپ کو زندگی کے ایسے حالات برداشت کرنے پڑیں جو شاید اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی برداشت سے بھی باہر ہے, جب آپ کو ایسا لگنے لگے, آپ کو وکٹم مینٹیلٹی آنے لگے, جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے اوپر دنیا کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں, اور جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ بے بس ہو گئے, تو یقین جانیے میں تو کہتی ہوں بہتر ہے کہ اس صبر میں پڑ جائیں, بہتر ہے کہ اس اذیت کو پی جائیں, بہتر ہے کہ اس غصے میں ڈوب جائیں, بہتر ہے کہ اس بے بسی, اس بے چارگی کے اندر بیٹھیں. کیونکہ وہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنی ذات کا سب سے پاورفل حصہ دکھایا جاتا ہے. وہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں آپ کے ساتھ کچھ بھی کر جائے, ایک ایسی ذات ایگزسٹ کرتی ہے جو ساری ذاتوں سے کہیں بڑھ کر ہے. وہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے گمان سے پرے سے کوئی ایسا راستہ نکالے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. یہ وہ توکل ہے, یہ وہ صبر ہے, یہ وہ صبر ہے جو آپ کے اپنے کام آتا ہے. وہ کیا ہے کہ صبر دوسروں کو دینے کی چیز نہیں, صبر خود کرنے کی چیز ہے. توکل دوسروں کو بانٹنے کی شے نہیں, توکل میں خود بیٹھنے کی بات ہے. کچھ چیزیں جو ہم مشورے مفت بانٹتے ہیں نا لوگوں کو, سیلف لو کریں, صبر کریں, برداشت کریں, ایسا ہی ہوتا ہے, لائف اٹ از واٹ اٹ از, یہ باتیں دوسروں کو کہنے سے کہیں زیادہ خود میں سمجھنے کی اور خود میں جینے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم دوسروں کو تو بہت آسانی سے بڑی روانی سے کہہ دیتے ہیں, لیکن جب خود کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اکثر اس میں ناکام ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں نا, ایسے ہی موقعوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا. تو بعض دفعہ دیکھ لیا کریں کہ جس کو بھی آپ محبت دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, یا جس کو اپنی پوری ڈیووشن دے رہے ہیں, جس کو اپنا آپ دے رہے ہیں, کیا اس انسان کے اندر بھی اتنی پاور آف ایبزاربشن ہے کہ وہ آپ کی وہ پیورٹی, وہ انٹینسٹی, وہ ساری ایبزارب کر سکے یا نہیں. اور سب سے بڑا ریڈ فلیگ یہی ہوتا ہے کہ when one person is giving away all her powers, all his powers, and the other person is not accepting at the same pace, وہ بھی کوئی ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہوتا ہے, اور وہاں پر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ there is something wrong. لیکن موسٹلی
ہم یہ چیزیں صرف اس وقت تک انالائز کرتے ہیں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی، کیونکہ شادی ہو جانے کے بعد ہمارے زندگی میں صرف ایک ہی فنڈا ہے کہ وی ہیو ٹو میک اٹ ٹل دا اینڈ، which is again a very good thought process. And then again you have to turn the tables around کہ آپ نے کیسے اس انہیلدی چیزوں کو ہیلدی چیزوں میں کنورٹ کرنا ہے. یہی ایک ریلیشن شپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. لیکن جہاں پر جس اسٹیج پر دونوں میں سے کسی ایک کی بھی طاقت کم ہوتی ہے وہ انہیلدی ہو جاتا ہے. تو ایگزیکٹلی آپ کو نا یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کب تک کس رشتے کو بچانا ہے اور کب کس رشتے کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، کب کس کا ہاتھ تھامنا ہے اور کب کس کا ہاتھ چھوڑ کے نکل جانا ہے، کب کس کے ساتھ چلنا ہے اور کب کس کو چھوڑ جانا ہے. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں تو کہتی ہوں کہ یار لوگوں سے مفت مشورے نہ لیا کریں. ایک خاص حد تک باؤنڈری لگائیں کہ جہاں پر آپ لوگوں کی سنیں، لیکن ایک خاص حد کے بعد لوگوں کی نہ سنیں، اپنی دیکھیں. کیونکہ پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جن کے مشورے آپ کو اکیلا کر دیتے ہیں اپنی ذات میں. جو باہر کا شور آپ کو اپنی ذات سے الگ کر دے وہ شور اچھا ہو ہی نہیں سکتا. کسی ایسے انسان کا پیار جو آپ کو اپنی ذات میں انہیلدی بنا دے، وہ پیار وہ رشتہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. پھر چاہے وہ انسان کسی بھی طرح سے اور کسی بھی صورت میں آپ کے ساتھ رشتے میں جڑا ہوا ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. بعض دفعہ وہ کیا کہتے ہیں نا، گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے. وہ جس انسان کو ہم نے سب سے زیادہ اپنے قریب سمجھا ہوتا ہے وہی ایک انسان ہوتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ دکھ بھی دے رہا ہوتا ہے، اور وہی انسان ہمیں سب سے زیادہ نقصان بھی پہنچا رہا ہوتا ہے. This is Mira FM 107.4.